أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العظیم۔ تذکرہ ہے ان انعامات کا جو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر کیے تھے، اور پھر ان ناقدریوں کا، اللہ تعالیٰ کی ان نافرمانیوں کا جو ایسے ایسے انعامات ملنے کے بعد بنو اسرائیل کی طرف سے ظاہر ہوئی تھی۔ کل ہم نے جو آیت آخر میں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وادی تیہ کے 2 خاص فضل جو اللہ نے وہاں ان پر کیے تھے ان کا ذکر کیا تھا، ایک من اور ایک سلوہ۔ ان لوگوں پر جب یہ انعام ہوئے تو ان کو قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی ایسی نعمت ملی ہے جس میں محنت نہیں ہے، اور محنت کے بغیر بہترین لذت دار کھانا اور ایسا لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کے لیے مفید کھانا جو انسان کے ذہن و دماغ کو تر و تازگی دے، جو انسان کے دل کو طاقت بخشے، تو ایسا لذیذ کھانا ان کو ملا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ان لوگوں نے ناقدری کی، اور وہ ناقدری اس شکل میں ظاہر ہوئی کہ ایک تو اللہ نے جب کہا اس کو ذخیرہ مت کرنا، انہوں نے ذخیرہ کیا، اسٹاک کرنا شروع کر دیا، جمع کر کر کے رکھنے لگے۔ دوسرے، انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھتے اور حقیر چیزوں کی طرف نہ جاتے، لیکن انہوں نے ایسے بھی ناقدری کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں یہ کھانا نہیں جم رہا ہے، کچھ اور چاہیے۔ آپ غور کریں، جب کوئی شخص کسی جرم کی سزا میں بند ہو اور وہاں اس کو بحیثیت مجرم ہونے کے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ یہ تو مل رہا ہے۔ وہاں ایسا کھانا کبھی بھی نہیں ملتا سزا کے زمانے میں جس کو آپ بہت ہائی لیول کا سمجھتے ہوں، آپ کی خواہشات کے مطابق ہوں۔ لیکن آپ غور کریں کہ یہ لوگ جو سزاؤں میں، جو پریشانیوں میں، اپنے جرائم کی پاداش میں وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں جم رہا ہے۔ اس کا واقعہ آگے انشاءاللہ ابھی بعد میں آنے والا ہے، وہاں ہم سمجھیں گے۔ فی الحال یہ کہ انہوں نے شکایت کی ہمیں کھانا کچھ اور چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلاں بستی کے اندر جاؤ، اس بستی میں تمہیں اللہ کھانے کو دے گا، وہاں محنت کرو، لوگوں کی طرح رہو، انہی کی طرح تمہیں بھی روزی ملے گی۔ جب واقعہ اس ڈھنگ سے ہے جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی واقعہ ہے کہ ان کے من و سلوہ پر صبر اور اکتفا قناعت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں جا کر محنت کرو اور تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جو آئندہ آ رہی ہیں۔ تو پھر یہ واقعہ وادی تیہ میں ان لوگوں کی ناشکری کے بعد کا ہے، فوراً بعد کا ہے۔ اور اس آیت کی ایک تفسیر کی جاتی ہے جس کو حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ واقعہ یہ یہاں کا نہیں بلکہ بہت بعد کا ہے۔ وادی تیہ میں جب ان لوگوں کی سزا پوری ہو گئی، 40 سال کے بعد حضرت یوشع ابن نون، کیونکہ 40 سال کی اس مدت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں اللہ کے محبوب نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ وہ نسل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، وہ پیڑھی بھی تقریباً دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، وہ قرن بھی جا چکا ہے۔ اب آگے آنے والی نسلیں ہیں اور ان کے نبی حضرت یوشع ابن نون ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ میں مل کر کے جنگ کی ہے قوم عمالقہ سے، اللہ نے انہیں عزت دی، سربلندی عطا فرمائی۔ اس وقت اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں جو عزت دی ہے، اس عزت دینے کا، اس فتح کے ملنے کا تمہیں چاہیے کہ شکر ادا کرو۔ اور اس شکرانے کا طریقہ یہ ہوگا، جب اس شہر کے اندر داخل ہوں گے تو داخل ہونے کے وقت جھک کر کے جانا ہے،
سجدہ کرتے ہوئے سجدن یعنی اس حال میں کہ گردن جھکا کر تواضع عاجزی انکساری تمہارے چہروں سے تمہاری باڈی لینگویج سے ظاہر ہو رہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے جو جرائم تم یہاں کر کے جا رہے ہو۔ تو صرف دو مطالبے اللہ نے کیے ہیں، جھک کر کے جاؤ یعنی اپنے بدن سے ظاہر کرو کہ تم متواضع ہو، اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کر رہے ہو، اور زبان سے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جاؤ، صرف یہ کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے، آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کے عین حکم کے مطابق داخل ہوتے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ فتح ملنے کے بعد اللہ کی کھلی نصرت اور مدد آ جانے کے بعد اللہ کے سامنے اس کی پاکی بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اس کے سامنے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے ہیں پوری تواضع اور عاجزی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد آپ نے وہاں 8 رکعتیں پڑھی ہیں، جن کو بعض علماء نے کہا کہ وہ 8 رکعتیں صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز تھی، اور دوسرے بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ نماز صلاۃ الفتح تھی کہ اللہ کے رسول نے اس کامیابی پر وہ اپنی 8 رکعتیں وہاں پر پڑھی تھی۔ اسی کے عین مطابق حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جب فارس یعنی ایران کو فتح کیا اور آپ ایران کے شاہی محل میں داخل ہو گئے، وہاں جانے کے بعد آپ نے بھی یہ 8 رکعتیں پڑھی تھی۔ تو یہ ہے کہ فتح کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، یہ کامیابی اس کی طرف سے ہے۔ ویسے ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ توبہ اور استغفار کرو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ غرض یہ کہ اگر یہاں سمجھا جائے کہ واقعہ دوسرا ہے تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اس بستی میں یعنی جہاں اللہ نے بیت المقدس کو رکھا ہے وہاں داخل ہو تو تواضع عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو، یا مقام اریحہ کے اندر داخل ہو تو جھک کر کے داخل ہو۔ تو اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، فراغت کے ساتھ، مطمئن ہو کر، بے فکر ہو کر، جیسے تمہیں چاہیے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں داخل ہونا، وہاں کے دروازے میں، دروازہ جب آپ اب سے پہلے کے جو شہر ہوتے تھے ان شہروں کے چاروں طرف فصیل ہوتی تھی، دیواریں ہوتی تھی، اور ان دیواروں کے بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے۔ ابھی بھی آپ دہلی کے اندر لال قلعے کے چاروں طرف دروازے دیکھتے ہیں، اسی طرح کی ایک شکل آپ دیکھتے ہیں جے پور میں۔ دلی کے اندر بھی لال قلعے کے علاوہ ایک بڑی فصیل ہے جس کو آپ تلاش کریں گے معلوم ہو جائے گا۔ جے پور کے اندر جو پنک سٹی ہے چاروں طرف اس کے دیواریں ہیں، تو وہ جو دیوار ہے اس کے درمیان کے ایریے میں آپ کو انٹر کرنا ہے، تو یہ ہے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو کیا کرنا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جھک کر کے داخل ہونا ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، حِطَّةٌ حِطَّةٌ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے جو غلطی کوتاہیاں ہوئی تو نے اس پر بھی نوازا، اس کے باوجود تو نے ہمیں مہلت بھی دیتے رہا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ان الفاظ میں، اس انداز میں دعا کرو گے، ہم تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور ہم عن قریب زیادہ بڑھا کر کے دیں گے ان لوگوں کو جو نیکی کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان ظالموں نے، جتنے لوگ ان میں سے ناشکرے ناقدرے تھے، انہوں نے یہ حرکت کی کہ ایک بات بدل دی اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی۔ کہا گیا تھا حطتن کہنا ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ انہوں نے کہا حطتن، اے اللہ تو ہمیں گیہوں دے دے، اے اللہ حبتن فی شعرتن، کہ اے اللہ کچھ غلہ ہو، کچھ اناج وناج ہو، کچھ اس کے اندر جو وہ شامل کر کے یہ چیزیں ہمیں عطا فرما۔ یعنی آپ ناشکری کی انتہا دیکھیں کہ اللہ ان کو معافی کا موقع دیتا ہے، اور جب اللہ خود اپنے نبی کی زبانی بتا دے کہ اس وقت میں ان الفاظ میں توبہ کرنی ہے، میں معاف کر دوں گا، انہوں نے اپنی عقل دوڑائی کہ اللہ اس وقت میں معافی کا وعدہ کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ قبولیت کی گھڑی ہے، تو معافی، توبہ، استغفار کرتے رہیں گے، ابھی فی الحال جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ مانگ لو۔ اور وہ کیا ہے؟ حنطۃ، اے اللہ ہمیں گیہوں چاہیے وہ دے دے، اناج چاہیے وہ دے دے، حبۃ فی شعرۃ، کچھ جو کے ساتھ میں اناج وناج لا کر کے دے۔ یہ الفاظ بظاہر یہ ہے کہ دنیا طلبی ہے، لیکن یہ حقیقت میں اس سے زیادہ آگے بڑھ کر جرم ہے،
کہ اللہ آپ کو ایک قانون، اللہ آپ کو ایک اصول، اللہ آپ کو معافی کا ایک راستہ اور طریقہ سمجھاتا ہے، آپ اس میں اپنی عقل سے ایک چیز، ایک فائدہ نکال کر اپنے فائدے کے مطابق اللہ سے سوال کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ در حقیقت اس کہنے والے کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کسی کی بات کا جب مذاق اڑایا جائے تو وہ بات برداشت کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو سزا دی، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان ظالموں پر برسایا، نازل کر دیا آسمان سے ایک سخت عذاب، اس وجہ سے کہ اللہ کے حکم سے بغاوت کر رہے تھے، نکلے جا رہے تھے۔ اور وہ عذاب یہ تھا، طاعون کی شکل میں ایک عذاب ان پر آیا ہے، اور طاعون کو سمجھنا چاہیں اب سے 2-3 سال پہلے کے حالات میں چلے جائیں، جب کورونا کے اندر ساری دنیا پریشان ہوئی ہے، لوگوں کی بڑی تعداد میں موت واقع ہوئی ہے، اس طرح کا عذاب ان پر آیا، اور ایک ہی لمحے کے اندر، ایک ہی دن کے اندر ان لوگوں کی بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب ہے، آپ اللہ کے ساتھ میں کھیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی باتوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، اللہ ایک موقع پر مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اب یہ حالات سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ پکڑ کرتا ہے۔ تو اسی طرح کا عذاب ان پر آیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ کی نعمتوں پر نعمتیں، ان کے سوالوں پر سوالات، اور اللہ کی طرف سے معافی پر معافی، یہ سلسلہ ان لوگوں کے ساتھ میں رہا ہے۔ اللہ نے ایک واقعہ اور ذکر کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، پانی کی دعا کی، اللہ سے استسقاء کیا کہ اے اللہ ہماری قوم کو پانی چاہیے، پانی کا انتظام فرما۔ یہ واقعہ بھی وادی تیہ کا ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا من و سلوا سے پیٹ تو بھر رہا ہے، پیاس کے لیے کچھ انتظام نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے، کوئی پتھر جو سامنے موجود ہے، ان کے آس پاس ہے، اس پتھر پر مارنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے پھوٹ پڑے 12 چشمے، ہر قبیلے نے، ہر خاندان نے جان لیا اپنے پانی پینے کی جگہ کو۔ اللہ نے چونکہ ان کے قبیلے 12 ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے کل 12 بیٹے ہیں، 2 حضرت یوسف اور حضرت بنیامین، دونوں کے دونوں ایک ماں سے ہیں، اور باقی 10 ایک ماں سے ہیں، 12 حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا خاندان چلا ہے، اور ہر ایک کا خاندان اپنے آپ کو دوسرے سے الگ سمجھتا تھا، یہ امتیاز اپنے بارے میں انہوں نے خود قائم کر رکھا تھا، اور اسی بنیاد پر ان کے درمیان قبائلی جھگڑے ہوتے تھے، اس نے میرے آدمی کو ایسے کر دیا، اس نے میرے آدمی کو ایسے کر دیا۔ تو اللہ نے ان جھگڑوں سے ان کو بچایا، اور ہر قبیلے کے لیے الگ جگہ سے پانی نکل رہا ہے، اور یہ بھی طے کر دیا کہ یہاں سے فلاں پیے گا، اس قبیلے کے لوگ یہاں سے پئیں گے، اس قبیلے کے لوگ یہاں سے پئیں گے۔ اس طریقے سے اللہ نے طے کیا اور ان لوگوں کے لیے پانی کا انتظام فرمایا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو اللہ کی روزی میں سے اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ آپس میں اب جھگڑنا نہیں ہے، پانی سب کو معلوم ہے کس کا کہاں سے مل رہا ہے۔ پہلی بات، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری جب بندہ کرتا ہے، ناشکری کے راستے پر چلتا ہے، آگے چل کر وہی بڑا فسادی بنتا ہے اور لوگوں کے لیے امن چین کو خراب کرنے والا بنتا ہے۔ تو زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اللہ کی یہ نعمت ہوئی، کھانے کا انتظام ہوا، اللہ کی نعمت ہوئی، پانی کا انتظام ہوا، اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے دی تھی ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں۔ اور دعا میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی۔ دعا کرنے کے لیے، استسقاء کے لیے پہلی شکل جو یہاں ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں استسقاء کا مطلب دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہیں آپ نے بارش کے لیے دعا کی ہے۔ تو استسقاء میں محض دعا بھی ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کو لے کر کھلے میدان میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں تشریف لے گئے ہیں، باقاعدہ 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، خطبہ بھی ہوا ہے، لمبی چوڑی دعا بھی اس کے اندر ہوئی ہے، تب بارش ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول سے دونوں طریقے ثابت ہیں، اس لیے استسقاء کے بھی دونوں طریقے ہمارے ہاں جائز ہیں، دونوں طریقے سے آپ استسقاء کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں یا باقاعدہ تمام افراد کو لے کر کے کھلے میدان میں جائیں، 2 رکعتیں پڑھیں،
لمبے چوڑے خطبے کے ساتھ، لمبی چوڑی دعاؤں کے ساتھ، لیکن ان دونوں چیزوں میں ایک کامن چیز ہے، ایک چیز ہے جو دونوں میں مشترک ہے۔ کیا؟ کہ آپ جب بھی دعا کریں گے، چاہے پانی کے لیے ہو، بارش کے لیے ہو جس کو ہم استسقا کہہ رہے ہیں، یا آپ اپنے کسی بھی ذاتی فائدے کے لیے دعا کریں، اس دعا میں دو چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ ایک، اللہ کے سامنے اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار ہو، اے خدا تو خدا ہے، تو طاقتور ہے، میں تیرا غلام ہوں، میں کمزور ہوں۔ اپنی عاجزی، اپنی بے بسی کا جتنا زیادہ اظہار آپ کریں گے اور واقعتاً اپنے آپ کو عاجز سمجھیں گے، تو سمجھا جائے گا کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور دوسرے، اپنے گناہوں سے بچنے کا اللہ سے وعدہ کریں، جس کو توبہ کہتے ہیں، کہ اللہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ جب توبہ آپ دل سے کر لیں اور آپ اپنی بے بسی کا اظہار کریں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے جب بھی دعا کرنے بیٹھتے ہیں، دل وہاں پر موجود ہونا چاہیے، پورے استحضار کے ساتھ دعا کریں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے رسول کے لیے آپ درود بھیجیں، اس کے بعد اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے اور یہ وعدہ کرے کبھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اپنی بے بسی کو رکھیں، اے اللہ میں ایسا ہوں، ایسی میری کمزوری ہے، اور تو ایسا طاقتور ہے، تیرے لیے اس معاملے کو حل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جب آپ اس انداز میں دعا کریں گے، بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، قدر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔